کبوتر بہت آلسی تھا۔ اس کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے لالی کبوتر کو بہت باتیں سناتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق لالی کبوتر سے جھگڑا کر رہی تھی۔ کبوتر جی، اتنی سستی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی تم سے شادی کر کے۔ اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے میرے لیے۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے تم میں کیا دیکھا جو تم سے میری شادی کروا دی۔ میری تو پوری زندگی خراب کر دی تم نے۔ نہ تم بھوجن ڈھونڈ کے لا سکتے ہو، نہ تم سے کوئی کام ہوتا ہے۔ اتنی سستی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب میری بات کان کھول کے سن لو۔ کل سے میں صرف اپنے لیے ہی بھوجن لاؤں گی۔ اپنا بھوجن تم کل سے خود ہی ڈھونڈنا، مجھ سے کوئی بھی امید مت کرنا۔ لالی کو ایسے غصے میں دیکھ کر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں کبوتر کو اس کا ایک پرانا دوست مٹھو طوطا مل جاتا ہے۔ میرے دوست مٹھو طوطے، کیسے ہو تم؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ کبوتر یار، کیسے ہو تم؟ اور میری بھابھی کا کیا حال ہے؟ مت پوچھو یار، تمہاری بھابھی تو ہر وقت لڑنے کے موڈ میں ہی رہتی ہے۔ ہا 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 ہا۔ تو کیا تم لوگوں کے جھگڑے ابھی تک ویسے ہی ہوتے ہیں؟ بس یار، ساری بات پیسے کی ہے۔ اگر پیسہ آ جائے تو ساری لڑائی ہی ختم ہو جائے۔ کبوتر یار، کیا تم ابھی تک کوئی کام کرنے نہیں لگے؟ ارے نہیں مٹھو یار، یہ چھوٹے موٹے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ میں تو کوئی بڑا کام کروں گا۔ کبوتر یار، ایسے فارغ رہنے سے گھر میں لڑائی جھگڑے تو ہوں گے نا؟ بھابھی کو پھر غصہ تو آئے گا ہی نا تم پہ۔ تم نے اپنی تعلیم پوری کی ہوتی تو آج میں تمہیں اپنے ساتھ کلینک پہ رکھ لیتا، مگر افسوس، جب پڑھائی کرنے کے دن تھے تب بھی تم نے وہ لاپرواہی میں ہی گزار دیے۔ کسی دن تم میرے کلینک آ کر دیکھنا، وہاں بیمار پکشیوں کا کتنا رش رہتا ہے۔ میں تو بہت پیسے کما رہا ہوں۔ میرا اور میری بیوی کا آج تک پیسوں کو لے کر جھگڑا نہیں ہوا۔ میں تو بس کلینک میں 2 گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہوں، اسی 2 گھنٹوں میں اچھا خاصا پیسہ کما لیتا ہوں میں، باقی سارا دن آرام کرتا ہوں۔ واہ طوطے بھیا، تمہاری تو پھر موج ہی موج ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں مجھے بھی اپنی تعلیم مکمل کر لینی چاہیے تھی، پر اب کیا ہو سکتا ہے سوائے پچھتاوے کے۔ اچھا کبوتر دوست، میں اب چلتا ہوں، ہسپتال میں بہت رش ہو گیا ہوگا، میں کسی دن تمہارے گھر چکر لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر مٹھو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبوتر سوچ میں پڑ جاتا ہے، ارے یہ ہسپتال والے ڈاکٹر تو بہت پیسہ چھاپتے ہیں، صرف 2 گھنٹے کام کر کے، باقی پورا دن آرام بھی تو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بننا کون سا مشکل کام ہے؟ میں سوچ رہا ہوں میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں، بس ایک کلینک ہی تو چاہیے، اور ڈاکٹر سے کون آ کر پوچھتا ہے کہ اپنی ڈگری دکھاؤ۔ لیکن مجھے اپنا کلینک دوسرے جنگل بنانا ہوگا، کیونکہ اس جنگل میں تو مجھے سارے پکشی جانتے ہیں کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ یہی سوچ کر کبوتر کلینک بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ ارے لالی، تمہیں ایک خوشی کی بات بتاؤں؟ آج مجھے میرا ایک پرانا دوست ملا تھا، مٹھو طوطا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا ہے۔ اب دیکھنا، ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے، اور تم جو مجھے ہمیشہ کام نہ کرنے کے طعنے دیتی ہو، اب میں تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں بہت جلد اتنے سارے پیسے کماؤں گا کہ ہم جنگل کے امیر ترین پکشی بن جائیں گے، لیکن مجھے کام کرنے کے لیے دوسرے جنگل میں جانا ہوگا۔ تو تم ایسا کرو، کچھ دن اپنی بہن کے پاس چلی جاؤ، اس گھر میں تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ سچ کبوتر جی، آپ کی بات سے تو میرا دل خوش ہو گیا۔ آپ سچ میں کام کریں گے نا؟ جب سے میری آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، آج پہلے دن آپ کے منہ سے کام کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ میں ابھی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ ارے واہ، پیسے میں اتنی طاقت ہے۔ پیسے کا نام سنتے ہی میری ابھی سے خدمت کرنا شروع ہو گئی۔ اگلے دن کبوتر اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اڑتے اڑتے وہ دوسرے جنگل پہنچ جاتا ہے اور وہاں اپنا ایک کلینک کھول لیتا ہے۔ آس پاس کے سارے پکشی جب دیکھتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے
تو سارے پکشی نئے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانے آتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب، اچھا ہوا جو آپ نے اس جنگل میں اپنا کلینک کھول لیا، ورنہ ہم پکشیوں کو اپنا علاج کروانے کے لیے بہت دور دوسرے جنگل جانا پڑتا تھا۔ ماں جی، اب آپ کو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھی دوا دوں گا آپ سب کو، لیکن میری فیس تھوڑی زیادہ ہوگی۔ بیٹا، ہمیں آرام چاہیے، فیس جتنی بھی ہوگی ہم بھر دیں گے۔ اچھا ماں جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا، کل سے میرے پنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، کوئی اچھی سی دوا دے دو مجھے۔ کبوتر کو دوائیوں کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ گوگل سے سرچ کر کے الٹی سیدھی دوائیں دیتا رہتا ہے۔ یہ لے ماں جی، یہ دوا آپ نے صبح اور شام کو کھانی ہے، پھر دوبارہ کبھی بھی آپ کے پنکھوں میں درد نہیں ہوگا۔ پھر ایک مریض جاتا اور دوسرا مریض آ جاتا، ایسے ہی کبوتر کا کام بہت اچھا چلنے لگا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں کبوتر بہت اچھے پیسے کما لیتا ہے۔ کبوتر وہ سارے پیسے لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور لالی کو اس کی بہن کے گھر سے واپس بلا لیتا ہے۔ یہ دیکھو لالی، میں کتنے سارے پیسے تمہارے لیے کما کر لایا ہوں، اب تو خوش ہو نا؟ کبوتر جی، اتنے سارے پیسے؟ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ اتنے سارے پیسے نہیں دیکھے، مجھے تو یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے۔ ان پیسوں سے کبوتر ایک بہت اچھا گھر خرید لیتا ہے۔ ارے کبوتر جی، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ مجھے اتنا سکھ دیں گے، میں پہلے ایسے ہی آپ سے لڑتی رہتی تھی، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ارے لالی، معافی مت مانگو، اگر تم مجھ سے نہ لڑتی تو مجھ میں کام کرنے کا حوصلہ کبھی بھی پیدا نہ ہوتا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو میں نے اور بہت سارے پیسے کمانے ہیں، آخر مجھے اس جنگل کا امیر پکشی جو بننا ہے۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد کبوتر واپس اپنے کلینک آ جاتا ہے اور پھر سے اس کے کلینک پر پکشیوں کا رش لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مٹھو طوطا اپنی خالہ سے ملنے ان کے گھر جاتا ہے۔ اتفاق سے مٹھو کی خالہ اسی جنگل میں رہتی تھی جہاں کبوتر نے اپنا کلینک بنایا تھا۔ خالہ، میں سوچ رہا ہوں کہ اس جنگل میں بھی ایک چھوٹا سا کلینک کھول لوں، میں جانتا ہوں اس جنگل میں کوئی کلینک نہیں ہے اور آپ سب پکشیوں کو اپنا علاج کروانے کے لیے بہت دور دوسرے جنگل جانا پڑتا ہے۔ مٹھو بیٹا، اب ہم پکشیوں کی ساری چنتا دور ہو گئی، کیونکہ اس جنگل میں ایک بہت ہی سیانا پکشی ڈاکٹر آیا ہے، اس کی دوا سے بہت سارے پکشی ٹھیک ہوئے ہیں۔ خالہ، میں تو آس پاس کے جنگلوں کے سارے پکشی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، لیکن اس ڈاکٹر کے بارے میں تو پہلے کبھی نہیں سنا، آپ مجھے اس ڈاکٹر کے کلینک لے کر جا سکتی ہیں؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میں ابھی آپ کو اس کے کلینک لے کر چلتی ہوں۔ مٹھو طوطا کبوتر کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے۔ اوئے کبوتر، تم اور ڈاکٹر، 8 جماعتیں تو پاس کی نہیں تم نے، اور ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ کیوں دوسرے پکشیوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ اگر کسی پکشی کو غلط دوا دے دی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کبوتر کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس لیے وہ بہانہ بنانے لگ گیا۔ ارے ارے، آپ کون؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا، اور میں بھلا کسی پکشی کو غلط دوا کیوں دوں گا؟ میں تو ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کی ڈگری بھی ہے میرے پاس۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، پھر پولیس کو دکھانا اپنی ڈگری۔ پولیس کا نام سنتے ہی کبوتر ڈر جاتا ہے۔ ارے مٹھو بھیا، مجھے معاف کر دیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کون سا کام کروں۔ پھر جب مجھے آپ نے بتایا کہ آپ بہت اچھے پیسے کما رہے ہو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی دوسرے جنگل جا کر اپنا کلینک کھول لوں، اور مجھ سے کون سا کسی نے ڈاکٹر کی ڈگری دیکھنی ہے، بس مجھے آخری بار معاف کر دیں، میں آج ہی یہ کلینک بند کر دوں گا
اور اپنے جنگل واپس جا کر کوئی کام کرنے لگ جاؤں گا۔ مٹھو کو اپنے دوست کی حالت دیکھ کر اس پر بہت دیا آتی ہے، اس لیے وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے کبوتر یار، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری حالت کو۔ تمہیں جو بھی کام شروع کرنا ہے تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہ کام شروع کروا دیتا ہوں۔ جتنے بھی پیسے لگیں گے میں لگا دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مٹھو بھیا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔